اور آخری صفت اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی جو بیان کی وہ یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ. یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے کسی غلط کام پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ. یہ لوگ جانتے ہوئے اپنے کسی غلط کام پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور ضمیر کی خلش، ان کے دل کی آواز انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ اگر انہوں نے کبھی غلط کام کر لیا ہے تو وہ اس پر اصرار نہ کریں، یعنی اگر غلط کام کر لیا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں، ودڈرا کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی غلطی پر ڈٹے نہ رہیں، اپنی غلطی سے دور ہو جائیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں یا بندے سے معافی مانگیں اگر کسی بندے کا حق پامال کیا ہے، اور اپنی غلطی پر ڈٹے نہ رہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں تو ہم پورے دن میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اس اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کئی دلائل دیتے ہیں، اور ہوتی وہ غلطی ہی ہے. یعنی ہمارے اندر کا شیطان ہمیں مجبور کر دیتا ہے، ہمیں تکبر کی طرف لے آتا ہے، اور وہ ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں نہیں اور اپنی غلطی پر دلائل دیے جائیں، اور دلائل سے ہم یہ ضرور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور میں نے غلطی نہیں کی. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے معاشرے میں کوئی رتبہ دے دیا ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی طاقت دے دی ہے، ان میں تو یہ تکبر اور فرعونیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صاحب اقتدار غلط بات پر غلط بات کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تعویلوں سے اور دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ ملک اور ملت کے بہترین مفاد میں کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یعنی یہ لوگ اپنی غلطیوں کا اقرار نہ کر کے اور تعویلیں دے دے کر اتنے سرکش ہو جاتے ہیں، اتنے باغی ہو جاتے ہیں، اتنے متکبر ہو جاتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ اپنی سرکشی میں بہکتے چلے جاتے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں بہتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہوں، اور پھر ان کی سوچنے کی، سننے کی اور جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کو صرف اپنی ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دوسرے کی آنکھ سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہیں، اور یہ سنتے تو ہیں، یعنی بہرے نہیں ہیں، سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ان کو تو ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے، ان کو تو ہر طرف اچھائی نظر آتی ہے، اور ان کو تو سب اچھا کی رپورٹ مل رہی ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں تو خوشحالی آ رہی ہے اور غربت ختم ہو رہی ہے، جبکہ جو صورتحال ہے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرات، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، متقین لوگوں کی اللہ نے سورہ آل عمران کی ان 2 آیات میں مختصر سے الفاظ میں کچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت، مال کا خرچ کرنا، چاہے خوشحال ہو چاہے تنگ دست ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، یعنی مسلمانوں پر آپس میں رحم دل ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بڑھانا، غصے کو پی جانا اور غصے پر قابو پانا، اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا، لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دینا، درگزر کر جانا، اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے غلط کام پر اصرار نہ کیے جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑ کر چلو اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ دوڑ کر چلو مال خرچ کرنے کی طرف، دوڑ کر چلو غصے کو پینے کی طرف، دوڑ کر چلو لوگوں کے قصور معاف کر دینے کی طرف، دوڑ کر چلو اللہ کی پناہ کی طرف، اور دوڑ کر چلو کہ اگر تم نے کبھی کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر اصرار نہ کیے جاؤ، بلکہ اس غلطی کو مان لو اور پھر اپنی تصحیح کر لو اور ٹھیک ہو جاؤ، اور اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ تم اگر ان خصوصیات پر عمل کرو گے تو میں تو آخرت میں تمہیں جنت کی بشارت دے ہی رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا۔ تمہارا جو معاشرہ ہے، تمہاری جو سوسائٹی ہے، اور تمہارا جو ملک ہے اور جو تمہاری قوم ہے، وہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا، وہ ایک انتہائی طاقتور معاشرہ بن جائے گا، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہوں گے، غصے پر قابو رکھتے ہوں گے، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہوں گے، اور اپنے کسی بھی غلط کام پر اصرار نہ کرتے ہوں گے۔ اور اسی مردہ ضمیر کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، وہ دل اور وہ ضمیر جو انسان کو ملامت نہیں کرتا، وہ دل نہیں، اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات، ہمارا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول بتائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر چلیں گے تو آخرت کی کامیابی ہمارے مقدر میں ہو جائے گی، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک جو بڑا پہلو ہے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ پہلو ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی کامیابی بھی ہمارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ مسلمان کے لیے اللہ نے یہ دوہرا فائدہ رکھا ہوا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیجئے۔ مسلمان
دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتا ہے۔ مغرب کی دنیا آج انہی اصولوں کو لے کر ترقی کر رہی ہے، اور مسلمان پچھلے 200 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے فقہی معاملات میں اور گروہی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق آج کی یعنی جنوری 2011 کی تحقیق اگر ہمیں آج یہ بتاتی ہے کہ ضمیر کی خلش رکھنے والے لوگ اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال پہلے ہمیں یہی تحقیق بتا دی تھی، اور اگر ہم اس تحقیق پر عمل نہ کر کے ترقی نہیں کر رہے تو اس میں اسلام کا اور قرآن کا واللہ کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اگر ہم پسماندہ اور غریب اور دنیا میں بے عزت اور ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ قصور ہم سب کا ہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب خود کرنا ہے، متقین کی ان صفات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی روشنی میں، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی گارنٹی دے دی ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو بہتر بناتا رہا، جو اپنا تزکیہ نفس کرتا رہا، جو اپنی خود احتسابی کرتا رہا، اور جو اپنے آپ کو بہتر بناتا رہا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔